اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 انشاءاللہ۔ تو بس اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق، یکاد نزدیک ہے، قریب ہے، برق البرق بجلی، یخطف اچک لے یا ضائع کر دے، ابصارہم ابصار نظر یا آنکھیں، ویسے عین آنکھیں کو کہتے ہیں، یہ ابصار نظر، ہم ان کی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے یا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ یہ اسی کل کے سبق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ نزدیک ہے کہ اس بجلی میں جو ہے، جو کہ کڑک کی بجلی ہے، اندھیرا ہے، اس میں نزدیک ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو یا ضائع کر دے ان کی نظر کو۔ کلما، جب، اضاء روشن ہو جائے، لہم ان پر، مشو چلتے ہیں، فیہ اس میں، یعنی جب بجلی کی گرج چمک ہوتی ہے تو جب چمک ہوتی ہے تو اس میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلما اضاء لہم مشو فیہ، جب روشن ہوتی ہے یا چمک ہوتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب، اور اذا جب، اظلم میننگ اندھیرا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی جب روشنی کی چمک ہوتی ہے تو چلنے پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، و میننگ اور لو، اگر، شاء چاہے، اللہ لذہب ضائع کر دے، بسمعہم ان کے کان، ان کے بسمعہم کان، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل ہر ایک، علی پر، شیء چیز، قدیر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ قادر ہے ہر چیز پر، بے شک اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں پھر منافقین کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مثال ایسی بھی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے، جب نزدیک ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے یہ بجلی کی کڑک چمک جو ہے، اور جب چلتی ہے، جب چمک ہوتی ہے اس بجلی کی تو یہ اس میں چلنے لگ پڑ جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ منافقین جب آتے ہیں، سنتے ہیں تو ان پر اثر تو ہونے لگتا ہے، لیکن جب اٹھ کے باہر جاتے ہیں، کفار کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر مذاقیں شروع کر دیتے ہیں، یعنی چلنے پڑتے ہیں، اضاء اس روشنی میں چلنے پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، تو باہر جا کے وہ پھر جو ہے اپنی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کے کان اور آنکھیں جو ہے وہ ضائع کر دوں، یعنی ان کو
دیکھتے ہوئے بھی کچھ نظر نہ آئے، یعنی ان کو یہ اسلام کے معجزوں کا اور ان آیتوں، سب سے بڑی بات تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے نشانی ہے اللہ کی، تو یہ ان کو نظر نہ آئے، اور یہ جو کان ہے یعنی کانوں سے ان کے کان ضائع کر دوں، یعنی مطلب یہ کہ وہ سنتے ہوئے بھی ان پر اثر نہ ہو، جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو وہ پردے ڈال دیے ہیں۔ یہودی آگے ایک ہم آیت میں پڑھیں گے ترجمے میں انشاءاللہ، تو وہ کہیں گے، ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں بندھے ہوئے ہیں، اس پر آپ لوگوں کے قرآن مجید کا اور پیغمبر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غلاف میں بندھے ہوئے نہیں ہے، میں نے مہر لگا دیا ہے کہ تم پر اثر نہیں ہوتا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کہاں پر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی، رب کم تمہارے، اپنے رب کی بندگی کرو، الذی وہی ذات پاک ہے، خلقکم، خلق پیدا کیا، کم تم کو، جس نے پیدا کیا تم کو، یہ لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، الذی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من سے، قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قبل پہلے، تم سے، تم سے، لعلکم تاکہ، لعل تاکہ، کم تم، کن کی میننگ ہے تم، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پورا ترجمہ کرتے ہیں، اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ منافقین کی یہ باتیں کر کے اور ان کی نشانیاں بتا کے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے، تو اے لوگو تم بندگی کرو مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ ہے تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج رہے ہیں، لیکن مخاطب سارے لوگوں کو کر رہے ہیں کہ اے لوگوں بندگی کرو ایک اللہ کی جو رب ہے تمہارا، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ظاہر ہے جب تم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو گے، ساتھ اس کے شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو اس سے انسان میں پرہیزگاری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوبی سے پیش آتا ہے اور حسن سلوک کرتا ہے، اور جب بندو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو تو پھر یہ پرہیزگاری بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، جو ہم یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں، ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی، ہم سب کو آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔